السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز اینڈ ٹورزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی۔ جی آج ہے جی 24 تاریخ ہے جی 24 مارچ 2024 ہے جی، اور بس ایسے ہی ہے جی۔ کل تو تھا جیسے سابقہ گزر چکا، وہ 23 مارچ تھا یوم دفاع، لیکن بس پاکستانی حالات ہی کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں جی۔ اب تو یعنی کوئی جشن وشن جس طرح کی چیزیں منانا بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے جی۔ یعنی یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل آزاد نہیں نا اب تصور کیا جا رہا، یعنی کسی بندے کو کوئی مکمل آزادی تو ہے نہیں کہ وہ جشن آزادی منائے یا کچھ اور کسی تقریب کوئی بھی ہو رہی ہو پاکستانی حوالے سے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے۔ پاکستان میں دیکھیں سبھی پارٹیاں ہیں، میں پارٹی بیس پہ تو جاتا نہیں ہوں اس پہ، کیونکہ ہمارا ٹورزم کے حوالے سے ہی سارا سین ہے جی۔ لیکن پاکستان میں سب جتنی بھی پارٹیز ہیں، جمہوریت میں جتنی بھی پارٹیز ہیں جی، سب کو اظہار خیال اور ان کو اپنے حساب سے جو ہے ہر تقریب کو منانے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے اور پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے تو اور غلامی سے نکلنا چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں ہم لوگ شاید پاکستان نکلنا نہیں چاہ رہا ایسے سسٹم سے، اور اگر نہیں نکلے گا تو پاکستان کے لیے دیکھیں جمہوریت میں سب کچھ فٹ ہونا چاہیے، آزادی سب کو ملنی چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، کیا کوئی کسی سے کتنے کوئی کیا جرم ہو چکا ہوا ہے کہ جس کی سزا سب لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ تو باقی ایسے ہی ہے جی، رمضان کا مہینہ ہے، مارچ بھی سمجھے گیا، اب اپریل سٹارٹ ہو جائے گا جی، اور یہ بادل دیکھیں چھائے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً 30-31 تاریخ تک بیچ میں یہ سارا سین رہے گا جی۔ یہ آپ کو اسکائی میں مختلف کلرز ملتے رہیں گے جی، کبھی ڈارک، کبھی لائٹ، کبھی کیا، کبھی بادل، کبھی چھاؤں، کبھی دھوپ، اور یہ کمبینیشن سا رہے گا جی ان چیزوں کا۔ تو ایسے ہی ہے جی، آج جیسے ٹائم گزر گیا، 24 تاریخ بھی سمجھیں عصر کا ٹائم قریب ہے جی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کشمیر پوائنٹ کا ماحول ہے جی، یہ سارا دیکھ سکتے ہیں سامنے ایریا ہے، اور موسم بڑا زبردست ہے جی، دھوپ ہے، اور اس دھوپ میں جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے جی۔ آپ لوگ بھی نا یعنی کہ یہاں دھوپ میں بیٹھنے کا مزہ بہت آتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ الامین اپارٹمنٹس ہیں ہمارے ساتھ، ہوٹل ایسٹو کے ساتھ ہی بالکل، اور اوپر جو ہے ٹاپ پہ ہوٹل سنو بریز ہے، اور یہ اس کی بیک سائڈ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو یعنی یہ دھوپ کی بات کرتے کرتے کہ یہاں ایریا ہمارے پاس ایسا ہے نا جی زبردست قسم کا کہ یہاں دھوپ بڑا مزہ کرتی ہے، اور شام تک مغرب کے ٹائم تک جو ہے یہاں دھوپ لگتی ہے جی۔ اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ روزہ رکھ کے بندہ دھوپ میں کیسے بیٹھے، تو یہ مری میں یہی تو مزہ ہے کہ روزہ بھی رکھیں اور دھوپ میں بھی بیٹھیں، اور آپ کو نہ دھوپ تنگ کرتی ہے نہ روزہ تنگ کرتا ہے۔ جبکہ گرم علاقوں میں تو لوگ جب جاتے ہیں بیٹھ ہی نہیں سکتے دھوپ میں، تو کیا ہی بات ہے کہ وہ دھوپ میں وہ کہیں کہ یار یہ تو ہمیں پیاس لگنے شروع ہو گیا، اور مری میں کوئی نہ پیاس لگتی ہے جی، نہ کوئی روزہ، جیسے وہ ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے نا، وہ ہر بندہ کہتا ہے وہ مجھے روزہ لگ گیا، تو روزہ نے کیا، روزہ لگنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ پیاس لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ مری میں اس طرح کا احساس نہیں ہوتا جی کہ میں دھوپ میں بھی بیٹھے رہیں
تو آپ کو نہ پیاس لگے گی نہ کچھ، آپ کو دھوپ میں ہوا بھی ساتھ ساتھ لگتی رہے گی، اور بڑا زبردست سا ایک نیچرل ماحول ہوتا ہے نا۔ اور ویو دیکھیں آپ، اس پہ آپ کو رمضان میں نا مزید جب آپ اس طرح کے ویوز پہ ہوتے ہیں، ایک ہلز اسٹیشن پہ ہوں آپ، مری ہل اسٹیشن پہ کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ پہ ہوں، تو ایک تو روزہ ہوتا ہے، رمضان ہوتا ہے، اللہ پاک کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرنے کا اور زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ ایسے نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے کتنے پیار سے اور کتنے زبردست انداز میں جو ہے وہ دنیا بنائی، اور یہ پہاڑوں کو، درختوں کو کیسے جو ہے اللہ پاک کی شان ہے جی، اور کتنے خوبصورت انداز میں، اور ایسے سینز دیکھ کے تو سبحان اللہ الحمدللہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ منہ سے نکلتا ہے۔ اور رمضان میں جب آپ جتنی دفعہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا ان کا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو اللہ پاک بھی ان چیزوں سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں جتنی دفعہ آپ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے زبان سے جب آپ جتنی دفعہ بھی الفاظ نکالتے ہیں، آپ کی زبان سے یہ ذکر ہوتا ہے ان کا، تو ہر ذکر پہ آپ کو جو ہے وہ نیکیاں ہی ملتی ہیں، اور نارمل ڈیز سے بہت زیادہ ملتی ہیں، 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں جی۔ تو یہ ہے ایک اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک جو ہے وہ اس رمضان المبارک میں جن جن نے روزے رکھے ہیں ان کے روزے قبول فرمائیں، اور ان کی عبادتیں، روزے، تراویح کا اہتمام جن لوگوں نے کیا، کئی لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ مخیر حضرات ہیں جو جن لوگوں نے لوگوں کی افطاری کروائی، غریب لوگوں کا خیال کیا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ پاک رمضان میں 2024 کا جو رمضان المبارک ہے، اللہ پاک اس رمضان میں جتنے بھی لوگ ان نیکی کے کاموں میں پیش ہیں جی، سب کی عبادتیں قبول فرمائے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے، ان کے خیرات صدقات سب کچھ جو وہ کرتے ہیں وہ اللہ پاک قبول فرمائے جی، اور سب کے روزے جو ہے وہ قبول ہوں، عبادتیں، نمازیں، تراویح، تہجد، یعنی جس طرح کے بھی چیز نے جو نیکی کا کام کیا وہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ تو باقی یہ ہے جی کہ مری تفریح مقام ہے، اس تفریح مقام پہ لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سمجھیں آدھا منتھ تو گزر گیا روزوں کا، دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو بس سمجھیں کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ روزے جو ہیں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے جی بس۔ تو یہ ہے جی، سال پورے میں ایک ہی مہینہ ہوتا ہے یہ رمضان کا، تو اسی لیے مری میں تھوڑا سا رش بھی کم ہو جاتا ہے، ٹورسٹ کا کم آتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ ان کا سب کا یہ پروگرام ہوتا ہے کہ اب جانا تو ہے ہی ہے، مری میں تو ضرور جانا ہے، لیکن نکلیں گے عید پہ انشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے کہ اب تو یعنی جو لوگ 15-20 کے بعد تو پھر اپنی ہر ایک کی پرچیزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کسی کے بچوں کی چیزیں لینا، خریداری کرنا اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے، تو بس انہی مصروفیات پہ پھر لوگ اپنے علاقے میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، اور مری یا دائیں بائیں کہیں بھی تفریح مقام پہ ذرا رش مزید کم ہو جاتا ہے جی۔ تو بس جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور روزے رکھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کے روزوں کو قبول کریں جی۔
میں تو یہ کہتا ہوں کہ گرم علاقوں میں روزے رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا روزہ واقعی تھوڑا سخت ہوتا ہے، اور جتنے لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں باہر جو مزدور لوگ ہیں ان کے بھی روزے بڑے سخت ہوتے ہیں جی، کہ دھوپ میں مری میں تو چلیں مزدور بھی جو ہے ماشاءاللہ باہر کام کرتے ہیں تو اتنے تنگ نہیں ہوتے جی، اتنی سختی نہیں ہوتی ان پہ گرمی کی۔ تو میدانی علاقوں میں تو مزدور بھی جو ہیں ماشاءاللہ کام کرتے ہیں جب روزہ رکھ کے، تو ظاہری بات ہے جی ان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، باقی لوگوں کو بھی اسی طرح یہ سین ہے جی۔ تو اللہ پاک سب کے روزے، نمازیں، تہجد سب قبول فرمائیں۔ تو عید پر جو ہے وہ جس نے آنا ہو آپ لوگ آ بھی سکتے ہیں، ایڈوانس بکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ دیکھیں بہت زبردست پوائنٹ ہے جی، زبردست پارکنگ ایریا ہوتا ہے ہمارے پاس، اور نئے آنے والے لوگوں کو بتا رہا ہوں جی، یہ پرانے لوگ جو بار بار دیکھتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، اور ان لوگوں کو تو پتہ ہی ہے یہاں کا سارا سلسلہ۔ تو ابھی تو رمضان میں تو کوئی بھی آئے اس کو پیکج مل سکتا ہے جی، اچھا پیکج ملتا ہے، تو رمضان سے پہلے بھی آ کے لوگ رہ کے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں چند ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں تھوڑا نارمل ریٹس پہ، تو ان کے لیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ رش جب ہوتا ہے جی، رش میں پھر ریٹس پوری مری کی بڑھ جاتے، تو آج کل تو ہر بندہ خیال کرتا ہے اور ہم خصوصاً خیال کرتے ہیں، اور میں تو پیکج وغیرہ اناؤنس کرتا ہی رہتا ہوں۔ تو یہ ہے جی کہ جس نے مری میں آنا ہو وہ آئیں، کانٹیکٹ کریں ضرور، ان کو جو ہے وہ پروٹوکول ملے گا، اچھا صاف ستھرا ماحول ملے گا، پارکنگ کا ایریا بہترین ہے، سٹنگ ایریا ہمارے پاس زبردست ماحول ہے جی یہاں کا، ہوٹل ایسٹ ویو کی بات کر رہا ہوں۔ اور باقی یہ نہیں کہ جس نے جہاں بھی جانا ہو آپ جا سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنا لنکس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب عید کے دنوں میں رش سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جتنے بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایک تو عید کے دنوں میں تقریباً ہفتہ 10 دن رش رہتا ہے، تو اس میں ایڈوانس بکنگ پہ چلا کریں اور اچھے ریٹس پہ نکلیں تاکہ آپ کو کوئی تنگی نہ ہو۔ اپنے جو بھی لنکس ہیں آپ کے، جو جگہ آپ کو پسند ہے وہاں لے سکتے ہیں۔ اپنا مری میں ٹورسٹ گائیڈز بھی ہوتے ہیں جی، جو جس کو تجربہ ہے ٹورسٹ گائیڈ کا، اور جس کے ٹورسٹ گائیڈ نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہوئی ہے، اچھی جگہ لے دی ہوئی ہے، یا جس پہ آپ جا کے تنگ بھی نہیں ہوئے، اور ان سے آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹورسٹ گائیڈ بھی مری پہ بڑے اچھے بھی ہیں جی ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ آپ کانٹیکٹ کر کے جب پہنچیں، کسی سے کے پاس اگر ڈائریکٹ نمبر نہیں ہے تو، یا جو لوگ وہاں رہتے رہے، میرا تو یہ ہے جی کہ ڈسکرپشن میں بھی نمبر ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹ اگر آتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کو اور زیادہ ماحول میں، یعنی جب مری کا ایک ایسا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کال کر کے بھی بکنگ کروا سکتے ہیں، کیونکہ پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ جو ڈائریکٹ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ پھر ان کو بارگین کا ٹائم بھی مل جاتا ہے، گپ شپ میں ان کی ڈیل بھی ہو جاتی ہے، اور روم بھی اچھا ان کا سلیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جس کے پاس جو بھی کانٹیکٹ ہو وہ ضرور یوز کیا کرے، اور ہمارے لیے ہمارا کانٹیکٹ چاہیے ہو تو آپ 032151655151 اور 036451655151 ڈائریکٹ مجھے کال کر کے آپ آ سکتے ہیں جی، ریٹ ویٹ طے کر سکتے ہیں، کیونکہ عید کے دنوں میں پھر رش وش ہوگا، اس لیے کیا پتہ بعد میں یاد رہے نہ رہے، تو یہ ضرور۔ اور ہمارے جتنے بھی ایک تو قریبی لوگ ہیں جو آلریڈی رہ کے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا ہوتا۔ جب نارمل ڈیز ہوتے ہیں تو ہم ریٹ مناسب ہی کرتے ہیں،
اور جب رش ہوتا ہے پوری مری میں ہی رش ہوتا ہے تو مری کا ہر بندہ ہی جو ہے وہ ریٹ ہی تیز ہوتے ہیں جی. تو اس میں پھر مری کا بزنس بھی اسی طرح ہی ہے, سیاحوں سے ہی چلتا ہے, رش سے ہی چلتا ہے. تو ان دنوں میں پھر تھوڑا بہت آپ کو بھی برداشت کرنا پڑ جاتا ہے ریٹ ویٹ کے حوالے سے. تو کسی نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا کہ بھئی ہم لوگ اولڈ کسٹمر ہیں, یہ وہ اس طرح کے. تو یہ تو کہیں بھی آپ پوری مری میں بھی چلے جائیں گے, جس کے پاس بھی جائیں گے انہوں نے آپ کو یہی کہنا ہے. تو خیال کرتے ہیں ہر بندہ. آف سیزن میں آپ کا خیال کیا جاتا ہے, یہ سیزن ویزن کے دن ہوتے ہیں جی. مری کا سیزن اب وہ نہیں رہا کہ لوگ کہتے ہیں جب یہاں آتے ہیں کہ اب تو سیزن نہیں ہے. مری میں جب بھی زیادہ ایکسٹرا رش شروع ہو جائے تو وہ مری کا سیزن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. باقی جہاں تک ممکن ہوگا ہم لوگ اسپیشل آپ کا خیال کریں گے جی. تو جن لوگوں کو بھی کچھ پیغام اچھے لگے, کیونکہ آج سٹارٹ میں نے تھوڑا سا لے لیا, سیاسی سٹارٹ لے لیا کہ ملک سیاسی نہ کہیں اس کو, تو ہمارا حق ہے, پاکستانیوں کا حق ہے کہ ان کو آزادی ہونی چاہیے. تو اللہ پاک پاکستان کو مکمل آزاد کرے, کیونکہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا ملک ہے. ہم اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی کسی کی کے غلام تو نہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ, اپنا مال, اپنا سارا سلسلہ خرچنا ہوتا ہے. تو ہم اپنی کسی کی غلامی تو نہیں سہ سکتے. تو باقی اللہ پاک بہتر کرے جی. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.